میں 8 برس کی تھی جب میرے بڑے بھائی کی شادی کے تذکرے گھر میں ہونے لگے۔ 8 سال کے بچے باشعور ہو جاتے ہیں، جبکہ میری یادداشت بہت اچھی تھی۔ ان دنوں کی ایک ایک بات تفصیل سے یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امی کیسر بھائی کے لیے حور جیسی بہو لانا چاہتی تھی۔ بھائی نے CA میں ٹاپ کیا تھا، وہ بہت خوبصورت تھے اور ذہین فتین بھی تھے۔ ہم لوگوں کے مالی حالات اچھے تھے، والد صاحب آفیسر تھے اور ہم ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتے تھے۔ کیسر بھائی کا رزلٹ آ گیا تو والدہ نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ یوں تو خاندان میں بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن وہ سبھی انٹر سے آگے نہ پڑی۔ والدہ نے اس وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیا، حالانکہ ان میں امی جان اور والد صاحب کی بھی سگی بھانجیاں بھتیجیاں شامل تھیں۔ اللہ جب مہربان ہو تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کو بھی ایک کمپنی میں اعلیٰ عہدے کی آفر آ گئی۔ ماں پھولی نہ سمائی کہ آج بیٹے کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا ہے، اور کیسر نے سارے خاندان میں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیسر بھائی تو شروع سے لائق اور محنتی طالب علم تھے، یوں بھی بہت اچھے کردار کے مالک تھے۔ بھلا کون رشتہ دار ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دینا نہ چاہے گا؟ اسی کے بھائی بہن نے خود آ کر کہا کہ آپا، ہماری بچیاں سلیقہ شعار سگھڑ اور خوبصورت ہیں، ان میں سے کسی کا رشتہ لے لو۔ ادھر پھپھو نے بہت خوشامد کی، مگر ماں میری کا دل نہ پگھلا۔ کہتی تھی جب میرا لڑکا اتنا لائق اور کماؤ ہے تو اس کی شایان شان لڑکی لاؤں گی، ایسی ہیرا ہوگی کہ سارے خاندان والے دنگ رہ جائیں گے۔ ادھر بھائی کو ملازمت ملی، ادھر انہوں نے بہو کی تلاش کو اپنا مشن بنا لیا۔ 10 لڑکیاں دیکھ آئیں، 100 گھر جھانک آئیں، مگر انہیں ان کی آئیڈیل بہو نہ ملی۔ کوئی لڑکی خوبصورت ہوتی تو قد کی چھوٹی، کوئی لمبی تو نین نقش پسند نہ آتی۔ انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ بہو چاہیے تھی، اور خاندان اعلیٰ ہونے کے ساتھ وہ لوگ جو سندھی کہلائیں شریف بھی ہوں۔ غرض وہ اس قدر خوبیاں ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی کہ کسی حور میں ہی ہو سکتی تھی۔ زمین پر بسنے والی لڑکیوں میں کچھ نہ کچھ کمی انہیں نظر آ جاتی تھی۔ 2 سال یہ مشن جاری رہا۔ میں 8 سے 10 برس کی ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ کسی ایسے گھرانے سے اماں جان کو ملا دے کہ جن کی لڑکی میں یہ سب خوبیاں موجود ہوں جو وہ اپنی بہو میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ بالآخر میری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ان کا خواب پورا کر دیا۔ نہایت شریف گھرانے کی ایک خوبصورت چندے آفتاب چندے مہتاب سونے پر سہاگا ڈاکٹر لڑکی انہیں پسند آ گئی، جو میرے بھائی جان سے عمر میں تقریباً 4 برس چھوٹی تھی اور بہت خوش اخلاق اور نرم خو تھی۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ گھریلو قسم کی تھی اور گھر کے سبھی کام جانتی تھی۔ اماں کئی بار ان کے گھر گئی، بار بار لڑکی سے گفتگو کی، خوب جانچا پرکھا اور پھر رشتہ پکا کر آئیں۔ خوب دھوم دھام سے منگنی کی اور پھر بھائی کیسر کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پہلے بیٹے کی شادی پر خوب دل کے ارمان نکالے اور بہت چاؤ سے بھابھی نگت کو بیاہ کر لے آئیں۔ ہم سمجھے تھے کہ اتنے کشٹ کاٹنے کے بعد بہو ڈھونڈی ہے تو اب اس کی قدر کریں گی، لیکن 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ ہو گیا۔ نگت بھابھی سے روایتی ساس والا سلوک ہونے لگا۔ بیٹی کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ اے کاش میری بیٹی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو سسرال والے اس کی قدر کرتے اور شوہر بھی کبھی اہانت نہ کرتا، لیکن اب جب کہ پڑھی لکھی ڈاکٹر بہو لے کر آئیں، اس کے باوجود بات بات پر بھابھی کی اہانت کرنے لگیں۔ شادی کے بعد جب لڑکی کسی گھر میں پہلی بار آتی ہے، وہاں کے ماحول کا اندازہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نگت بھابھی کو بھی ہم لوگوں کے رہن سہن اور طور طریقے جاننے اور سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ ادھر ہماری اماں نے چند دن بہو کا چاؤ کیا، پھر وہ اس میں کیڑے تلاش کرنے لگیں۔ برتاؤ برا ہو گیا اور ہماری اماں کے چہرے سے بیٹے کی شادی کی خوشی غائب ہو گئی۔ سب سے پہلے میری بہن نے وار کیا، بولی بھابھی آپ تو روز ہسپتال چلی جاتی ہیں اور گھر کا سارا کام پڑا رہتا ہے، بہو کو بھی کچھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ گھر سنبھالنے کی ذمہ داری اب آپ کی ہے، ہم تو بابل کے آنگن کی چڑیاں ہیں۔ نگت نند کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اس کا منہ تکنے لگی۔ میری دوسری بہن بھی کچھ کم نہ تھی، اس نے گرا لگائی، ہاں بھائی یہ ڈاکٹرنی صاحبہ جو ہیں اسی بات کا نخرہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی بھائی کی شادی ان سے کرانے کو راضی نہ تھا، یہ صرف اماں جان کی ضد کی وجہ سے لائی گئی ہیں۔ اس پر اماں نے اپنے ہی بیٹے پر تہمت دھر دی، ارے بھائی میں کب ڈاکٹرنی لانے کے لیے مری جاتی تھی، یہ تو کیسر کی فرمائش تھی کہ میری بیوی ڈاکٹر ہو۔ حالانکہ بیچارے بھائی جان نے کبھی اماں جان سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، صرف ایک بار رشتہ پکا کرنے سے پہلے کہا تھا
ایک جھلک میں بھی اپنے ہونے والی جیون ساتھی کو دیکھ پاتا تو اچھا تھا۔ اب اماں نے کہا تھا کہ ہسپتال میں جاب کرتی ہے، وہ کون سا پردہ کرتی ہے، وہاں جا کر دیکھ لو۔ انہوں نے نگہت کو ہسپتال میں جا کر دیکھا اور اگر والدہ سے کہا تھا، اماں جان آپ کی پسند کی میں داد دیتا ہوں، واقعی آپ نے کمال کر دیا، ایسی لڑکی پسند کی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی اس بات کو اب سب نے گرہ میں باندھ لیا اور بات بات پر کہنے لگے کہ نگہت بھابھی ہمارے کیسر بھائی کی پسند ہے، تبھی اماں جان انہیں بیاہ کر لائی ہیں، اگر وہ پسند نہ کرتے تو کبھی بہو بنا کر نہ لاتی، جو وہ ابھی تک اپنے فرائض کی طرف دھیان نہیں دے رہی تھی۔ یہ ابتدا تھی، آگے نگہت بھابھی نے اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بہت زیادہ سزا پائی۔ گھر میں کوئی بات کرتی اماں کہتی، ہاں بھائی تم بہت عالم فاضل ہو۔ نندے کہتی، ہمیں سب پتہ ہے کس بات کا غرور ہے، اتنی پڑھی لکھی ہو، حالانکہ انہوں نے اپنی تعلیم سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، مبادا وہ یہ کہے بہو کو اپنے ڈاکٹر ہونے کا غرور ہے۔ روز کے ایسے جملوں سے تنگ آ کر بھابھی نے اپنی سرکاری جاب کو خیر بات کہہ دیا اور گھر کا کام شروع کر دیا، جیسا ان کی ساس اور میری بڑی بہنیں چاہتی تھی۔ اب وہ صبح سے جو کام میں لگتی تو رات 10 بجے فارغ ہوتی۔ صبح سویرے میرے والد کو ناشتہ بنا کر دیتی، وہ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن صبح کا ناشتہ 7 بجے کرنے کی عادت تھی۔ کیسر بھائی آفس جانے لگتے تو انہیں تیاری میں مدد دیتی، ان کا ناشتہ تیار کرتی تو دیور کالج اور نندے اسکول جانے لگتی۔ میری دونوں بڑی بہنیں اسکول میں ٹیچر تھیں، دونوں بھابھی کا تیار کردہ ناشتہ کرتی۔ کیسر بھائی لنچ لے کر جاتے کیونکہ وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب ساس اور باقی گھر والوں کی باری آتی۔ اس طرح بھابھی 10 بجے ناشتے سے فارغ ہو کر کچن سے نکلتی، ناشتہ کرتی تو دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ اماں جان کھانے میں کچھ الگ پسند کرتی تو ابا جان کو کچھ اور کھانے کی چاہ ہوتی۔ نندے بھی کسی نہ کسی انوکھی ڈش کی فرمائش کر کے جاتی، کہتی کہ ابا جان والا پھیکا سیکھا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، اور اماں جان کی کھچڑی دلیا تو بس انہی کو مبارک ہو۔ کبھی چھٹی کے روز شوہر کا من کچھ اور کھانے کو چاہتا تو بھابھی کو اس روز بھی آرام نہ ملتا کہ کیسر تو بھائی بس نگہت ہی کے ہاتھ کا پکایا پسند کرتے ہیں۔ ملازمہ اکثر چھٹیاں کرتی، تب برتن کپڑے صفائی غرض ہر کام وہی کرتی۔ مہمان آ جاتے، کام اور بڑھ جاتا۔ ساس اور نندے بھی اگر گھر پر ہوتی تو مہمانوں کے پاس بیٹھ جاتی اور نگہت کو آرڈر کرتی، شامی کباب، چائے، کچھ میٹھا بھی بنا کر لے آؤ۔ چھٹی کے دن بھی میری بہنیں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی، کہتی ایک دن تو ملتا ہے آرام کرنے کو، آج دیر تک سوئیں گے۔ بھابھی وقت پر کھانا تیار کر کے میز پر لگا دیتی، وہ پھر بھی کمروں میں گھسی رہتی تو یہ ایک ایک کو ان کے کمروں سے جا کر بلا لاتی۔ کھانے کے بعد سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے جاتے اور بھابھی برتن سمیٹ کر 2 گھڑی کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پر نظر دوڑا لیتی اور پھر شام کی چائے تیار ہونے لگتی۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں چائے پینا پسند کرتا، یہ ہر ایک کو کمرے میں جا کر ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑاتی تھی۔ ایک صرف میں تھی جو ان کی حالت پر کڑتی تھی اور کام کاج میں ان کے ساتھ ہو لیتی تھی، وہ بھی جب اسکول کی چھٹی ہوتی میں گھر پر ہوتی تب۔ نگہت بھابھی بہت نفاست پسند تھی، وہ ہر وقت کچن اور گھر کو صاف دیکھنا پسند کرتی تھی۔ ایک جز وقتی ملازمہ تھوڑی دیر کے لیے آتی تھی، اس کے ساتھ بھی کام پر لگی رہتی تھی کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، برتن دھوتی تو بھی ان میں چکنائی لگی رہتی، تب یہ دوبارہ سے خود دھو لیتی کہ کوئی گھر کا فرد بیمار نہ ہو جائے۔ پاس پڑوس سے آئی عورتیں سب اماں جان سے کہتی کہ بہن تم بہت خوش قسمت ہو جو ہیرا جیسی بہو لائی ہو، فی زمانہ ایسی بہو کسی کو کہاں ملتی ہے جو اتنا کام کرے، وہ بھی کہ ڈاکٹر ہو، پھر بھی گھر کے کام کرنے پر راضی ہو۔ اتنی خدمت تو ان پڑھ بہویں بھی نہیں کرتی۔ نگہت بھابھی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا کام انہیں کرنا ہے کیا نہیں، یہاں تک کہ اگر گیٹ پر بیل ہوتی تو بلا تاخیر وہ گیٹ کھولنے چل پڑتی، مجھ تک سے یہ نہ کہتی کہ جا کر دیکھو گیٹ پر کون ہے۔ پھر بھی دروازہ کھولنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو میری بہنوں کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے کہ بہری بنی بیٹھی رہتی ہو، ہم کب سے گیٹ پر کھڑی ہیں، کیا بیل سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو تو کتنی گرمی ہے، دم نکلا جا رہا ہے۔ دونوں بہنیں بھابھی سے بڑی تھی، وہ ان کا لحاظ کر کے چپ ہو جاتی، مگر وہ چپ نہ ہوتی۔ اندر آتے ہی اماں سے فریاد کرتی کہ آپ ڈاکٹر بہو لانے کے لیے مری جاتی تھی، یہ تو کیسر کی فرمائش تھی کہ بیوی ڈاکٹر ہو۔ اماں ترنت جواب دیتی، بڑی بہن رانگ کالز پر بات کرتی، پھر بھائی کے کان بھرتی کہ بھابھی کی رانگ کالز آتی ہیں۔ کیسر خاموش ہو جاتے،
इन्हें अंदाज़ा था कि निग्गत ऐसी नहीं है। बहन को भी मगर कुछ ना कहते, यूं भी वो सारा दिन घर पर ना होते थे। भाभी ने उनसे कभी शिकायत ना की कि आपके पीछे मेरे साथ क्या सलूक होता है। छुट्टी वाले दिन तो अम्मा हद कर देती, ख़ास तौर पर बहू से तरह तरह के खाने बनवाती और कैसर से कहती, बहू कितनी अच्छी है, आज तुम घर पर हो तो ये अपने शौक़ से तुम्हारे लिए खाने तैयार कर रही है कि हफ्ता में एक दिन ही तुम घर पर खाना खा पाते हो, बाकी दिनों में मैं ही खाना बनाती हूँ। कैसर भाई इन बातों के जवाब में खामोश रहते। इन्हें इस किस्म की फितना तराजियों से कोई सरोकार ना था, बस अपने काम से काम रखते थे, बीवी से कुछ कहते और ना माँ से। निग्गत के पढ़े लिखे होने का ये बड़ा फ़ायदा था कि वो कतई अपने शौहर को छोटी छोटी शिकायतों में उलझा कर परेशान नहीं करती थी, बल्कि जब अम्मी अकेली होती, भाभी काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए अम्मा जान के पास जाकर बैठ जाती थी कि ये ना समझें कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो घुलना मिलना नहीं चाहती। जब मेरी शादी होने लगी, अम्मा बाजार से शादी का सामान खरीद कर लाती, अपने कमरे में लॉक कर देती कि बहू ना देख ले। उन्होंने शादी के मामलात में भी इन्हें दूर रखा, किसी रस्म में शरीक ना किया। शादी में निग्गत भाभी के वालिदैन दुबई से आए। उन्होंने जो बेटी को इस हाल में देखा तो दंग रह गए। आफरीन है निग्गत भाभी की कि उन्होंने घर के हालात से एक बार भी माँ बाप को आगाह ना किया था। पास पड़ोस की औरतों ने भी काफ़ी बातें की, उनकी माँ के कानों में डाली। तब उनके वालिदैन उन्हें अपने हमरा ले गए। मैके में भाभी बीमार पड़ गई। उन्हें वालिदैन ने डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा ये डिप्रेशन का शिकार है, इलाज कराएं वरना मज़ीद बीमार पड़ सकती है। बहरहाल भाभी का इलाज हुआ। भाई लेने गए। भाभी के वालिदैन ने शर्त रख दी कि तुम हमारी बेटी को अगर अलग घर में रखो तो बेशक ले जाओ, वरना हम आप लोगों से नाता ख़त्म कर लेते हैं। भाई घर आया और वालिदैन को बताया कि मेरे सास ससुर ऐसा कहते हैं। अम्मा अलग घर होने पर रोने पीटने लगी और कहा कि हम बूढ़े माँ बाप को जहर दे दो, फिर बेशक तुम जहाँ चाहो बीवी को लेकर रहो, न हम होंगे न हमारी जुदाई का दुख होगा। भाईजान बेचारे अम्मा को कुछ कह सकते थे और ना बीवी को छोड़ना चाहते थे, मगर उन्होंने वालिदैन की खुशी को हमेशा ही मद्देनज़र रखा। सास ससुर से कहा कि मैं बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, आपकी शर्त नहीं मान सकता। यूँ ना चाहते हुए भी उन्हें निग्गत भाभी को तलाक देना पड़ी। आज भी मुझे जब निग्गत भाभी याद आती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहा है, किसी ने के हीरे की कदर जोहरी ही जानता है। दूसरी बहू आई, उसने अम्मा जान के ऐसे नाको चने चबवाए कि अब वो भी निग्गत भाभी के लिए 8-8 आंसू रोती हैं। आजकल निग्गत भाभी लंदन में हैं और बहुत कामयाब डॉक्टर हैं। वो खुशो खुरम ज़िंदगी बसर कर रही हैं और हम उनकी याद में अफसुर्दा रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।